الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستو، میرا آج کا موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے واقعات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اور ابتدائے نزول وحی کے واقعات پر مبنی ہے۔ آغاز شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ سن رشد و تمیز کو پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قریش کے دیگر افراد کی طرح کسب معاش کے لیے تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوش اسلوبی کے ساتھ کیا کہ لوگ آپ کے حسن معاملات کی داد دینے لگے اور مکہ کے مشہور اشخاص اپنا سرمایہ منافع میں شرکت کی بنا پر انہیں سونپنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن اخلاق اور حسن معاملات کی بدولت اہل مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے معروف ہو گئے۔ تجارت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کے ایام میں شام، بصرہ، یمن اور بحرین تک کے متعدد سفر کیے۔ مکہ کے صادق اور امین تاجر کی شہرت وہاں کی ایک مشہور خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں تک بھی پہنچی، جو یکے بعد دیگرے 2 شادیاں کر کے بیوہ ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے لوگوں کی وساطت سے تجارت کیا کرتی تھی۔ بسا اوقات قریش کے تجارتی مال میں جسے قافلہ اپنے وقت پر شام یا یمن کی طرف لے جاتا تھا، نصف سامان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا تھا۔ شریف النفس اور پاکیزہ اخلاق کی مالک ہونے کے باعث مکہ کے لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش کا تجارتی قافلہ شام کی منڈیوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور دیانت کا شہرہ سن کر ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تجارتی مال اپنی تحویل میں لے کر شام کے سفر پر جائیں تو میں آپ کو دوسروں کی بنسبت دگنا معاوضہ دوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرما لی اور اپنا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال لے کر بصرہ کی منڈی کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے کی بنسبت بہت زیادہ نفع حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ سفر سے واپسی کے 3 ماہ بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت کی وساطت سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے دیگر افراد نے قبول فرما لیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ تاریخ معین پر بنی ہاشم کے خاندان کی بارات دلہا کو لے کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر گئی۔ 500 طلائی درہم مہر مقرر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے عقد میں لے آئے۔ نکاح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 برس کی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد شباب کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو تعمیر کعبہ کے سلسلے میں پیدا ہونے والے ایک جھگڑے کو نپٹانے کے متعلق ہے۔
کعبہ کی چار دیواری نشیب ہونے کے باعث بارش کے دنوں میں سیلاب کی آماجگاہ بنی رہتی تھی، اس لیے خانہ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ قریش کے بڑے آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ پرانی عمارت کو گرا کر اسی جگہ نئی عمارت کھڑی کر دی جائے۔ مکہ کے ایک رئیس ولید بن مغیرہ نے کعبہ کی عمارت بنانے کے لیے جدہ سے تباہ شدہ جہاز کی لکڑی خریدی۔ ولید اس لکڑی کے ساتھ باقوم نامی ایک رومی معمار کو ساتھ لے آیا۔ قریش مکہ کے تمام خاندان خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف حاصل کرنے کے خواہاں تھے، اس لیے سب نے اپنے اپنے حصے کا کام بانٹ لیا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ جب سنگ اسود کو اپنی جگہ پر نصب کرنے کا موقع آیا تو رؤسائے قریش میں سے ہر شخص یہ چاہنے لگا کہ سنگ اسود کو نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس بات پر ان میں زبردست اختلاف رونما ہو گیا اور اکثر اشخاص نے خون سے بھرے ہوئے پیالوں میں انگلیاں ڈال کر قسمیں کھائیں کہ وہ کسی دوسرے کو اس سعادت سے مشرف ہوتے دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ 4 دن مسلسل اسی بحث و تمہیز میں گزر گئے۔ چوتھے دن شام کے وقت یہ رائے قرار پائی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اسے ثالث مان لے اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اگلی صبح کو سب سے پہلے جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہیں لوگوں نے راست بازی اور دیانت کے باعث صادق اور امین کا لقب دے رکھا تھا۔ حسب قرارداد تمام دعوے داروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے اپنے دعوے کے حق میں دلائل پیش کیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ ایک چادر لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اس چادر پر ڈال دیا اور قریش کے جملہ خاندانوں کے رؤسا سے کہا کہ وہ چادر کے کونے اور کنارے پکڑ لیں اور چادر کو اٹھا کر نصب کے موقع تک لے جائیں۔ جب حجر اسود اس طریق سے دیوار کے قریب پہنچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے سے رؤسائے قریش تمام کے تمام مطمئن ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے چند میل کے فاصلے پر کوہ حرا کے ایک غار میں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدلے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات کا واقعہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔
علماء کرام کا اس رات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر رائے یہی ہے کہ یہ رمضان کی 27ویں رات کا ہی واقعہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نے چھوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔